بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 1 فروری منگل کا دن اور سن 2022 شام کا نیا پروگرام آپ کا اپنا میزبان، آپ کا اپنا ٹی وی چینل پیش خدمت ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے، خیریت ہوں گے۔ اللہ پاک، اللہ سونا آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں جی، حسب معمول۔ آج کی کہانی اس طرح سے ہے کہ ملک عجم کا ایک بہت مشہور اور بڑا مشہور زمانہ بادشاہ گزرا ہے، جو اپنے جوش و ولولے اور غصے کی وجہ سے مشہور زمانہ تھا، جوش و جذبے کا بہت بڑا علم بردار ہوا کرتا تھا۔ بہت سارے کارنامے، بہت سارے علاقے اس نے فتح کیے، بہت ساری فتوحات اپنے نام کی۔ بہت سارے علاقوں کو اپنے نام کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ابھی جوانی میں ہی تھا کہ بیمار ہوا۔ بیمار اتنا ہوا کہ سب سے پہلے تو جو شاہی طبیب تھے، ڈاکٹر حکیم، جو مقامی اور بادشاہ محل کے ملازم تھے، وہ پوری دنیا سے چن چن کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا پورا ٹل لگا کر دیکھ لیا۔ جب کوئی شفا کا کوئی ان کو عنصر نظر نہ آیا تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے، اگر آپ برا نہ منائیں تو یہ بیماری ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ دن بدن بجائے صحت مند ہونے کے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا پھر اس کا حل؟ انہوں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ بیرون ملک سے کسی ڈاکٹر، کسی حکیم یا کسی طبیب کو بلوائیں اور اپنا علاج کروا لیں۔ بادشاہ سلامت جناب فوری طور پر فرمان جاری کیا، شاہی فرمان تھا، تعمیل ہوئی، دور دراز ملکوں سے ڈاکٹرز کو بلایا گیا، ایک ایک کر کے سارے ناکام ہو کر واپس چلے جاتے گئے، اور بادشاہ کی صحت تھی کہ بہتر ہونے کی بجائے ڈاؤن ڈاؤن اینڈ مور ڈاؤن ہو رہی تھی۔ اب کمزوری اور نقاہت کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ سلامت بستر سے اٹھنے میں بھی لاغر ہوتے جا رہے تھے۔ اب سارے لوگوں کے سامنے یہ ماجرا تھا، دربار کے جتنے ملازمین اور بادشاہ کے محل کے جتنے وزیر سفیر تھے، ان میں سے ایک سینئر وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا بولیں کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے اسی دارالحکومت کے باہر جنگل کے قریب ایک اللہ کا درویش رہتا ہے، اور میرے دیکھنے سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ جس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے، اللہ سونا اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو آپ کیوں نہ اس درویش کو اپنے دربار میں طلب کر کے دعا کرائیں۔ اب بادشاہ سلامت کا فوری ری ایکشن اور رد عمل یہ تھا، یہ بات اس نے مان لی کہ ٹھیک ہے ان سے دعا کرانی چاہیے، لیکن جو بلانے والی بات تھی نا، وہ بادشاہ نے ریجیکٹ کر دی، رد کر دی، اور کہا دیکھو اللہ والوں کو بادشاہوں کے درباروں میں نہیں بلایا جاتا، بلکہ بادشاہ خود چل کے ان کے درباروں میں جاتے ہیں۔ یہ ہے اولیاء اللہ، درویش اور اللہ کے فقیروں کی شان۔ اور اب کیونکہ میں خود چل کر جانے کے قابل نہیں رہا، میرے میں سکت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، کمزوری اتنی ہو گئی ہے کہ میں اٹھ کے چل پھر نہیں سکتا، آپ ایک کام کرو، اپنے ساتھ 4-6 وزراء دوسروں کو لو،
ان کی رہائش گاہ پر جا کے حاضری دو اور مؤدب ہو کر باادب طریقے سے میرے لیے دعا کی اپیل کرو، درخواست کرو ان کے سامنے۔ وزیروں نے بڑی حیرانی سے یہ بادشاہ سلامت کا یہ رویہ وزیروں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ یہ تو اس کے شایان شان ہی نہیں ہے بادشاہ کے، یہ تو بڑا وسیلہ اور بڑا جوشیلا بندہ گزرا ہے، ساری عمر اس کی اسی طرح سے گزری ہے، اور یہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے۔ اب یہ سب کچھ اس لیے بھی اب اس کی دانش مندی کہہ لیں بادشاہ سلامت کی، یا اس کی مجبوری کہہ لیں، یا اس کو موت سامنے کھڑی ہوئی نظر آئی تو سمجھ لیں کہ اس وجہ سے اس نے یہ فیصلہ کیا۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، اس نے حکم دیا کہ وزیروں کے وفد کو جانا چاہیے اس کے پاس۔ حکم کی تعمیل ہوئی جی۔ وزراء جو تھے 4-6 لوگ مل کے، سینئر وزیر جو تھے، وہ چلتے چلاتے اس بزرگ کی، اس فقیر کی، اس کی درویش کی جھونپڑی کے پاس پہنچ گئے۔ اندر دیکھا کہ وہ اللہ کا ولی، اللہ کا بزرگ جو تھا وہ نماز میں مشغول تھا۔ کسی کو یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کو بے آرام کرے یا ان کی نماز میں خلل ڈالا جائے۔ وہ تسلی سے اپنی نماز پڑھنے کے بعد جب یاد اللہ سے فراغت ملی تو انہوں نے وزراء کی طرف توجہ فرمائی اور کہا، بتاؤ آپ کیسے اور کیوں مجھ غریب کے پاس تشریف لے آئے ہو؟ تو اب انہوں نے سارا بادشاہ کا جو قصہ تھا محل کا اور ان کی صحت کے حوالے سے جتنی باتیں تھیں ان کے پاس، وہ ساری کی ساری اس بزرگ کے سامنے رکھ دی اور کہا، حضور ہم بادشاہ سلامت کا پیغام لے کر حاضر ہوئے ہیں اور آپ سے دست بستہ درخواست کی ہے بادشاہ سلامت نے کہ میرے لیے دعا کریں۔ یہ سننا تھا کہ درویش کے چہرے پہ ناگواری اور غصہ کا عالم طاری ہوا۔ اس نے کہا، اس بادشاہ کے لیے میں بھی اسی ملک کا رہائشی ہوں، مجھے اس کے رویے کا، اس کی کارکردگی کا شروع سے اب تک کا علم ہے، سنتا رہتا ہوں۔ میری کوئی دوا اور دعا اس کے لیے کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ فضول ہے، میرے سے دعا کراؤ یا نہ کراؤ ایک ہی بات ہے۔ وزیروں نے حیرانی سے پوچھا، سرکار وہ کیوں، کس لیے؟ انہوں نے کہا، تم نے کبھی نہیں دیکھا اس کا رویہ مخلوق خدا کے ساتھ کیسا ہے؟ اس نے کتنے ہی بے گناہوں کو قید خانوں میں ڈالا ہوا ہے، کتنے ہی مظلوموں، غریبوں اور بیواؤں کی زمینیں اور حقوق سلب کیے ہوئے ہیں، کتنے ہی لوگوں کو بغیر تنخواہ کے ملازم رکھا ہوا ہے، اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر وہ غریب ملازمین پر بے جا تشدد کرتا ہے، وحشیانہ کٹائی کرتا ہے۔ ایسے بندے کے لیے جو مخلوق خدا کا دشمن ہو، میں اس کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ واپس جائیں، کوئی اور وسیلہ ڈھونڈیں، میرے سے دعا نہ کرائیں۔ پر وزراء کہاں جائیں، ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے پھر سے ہاتھ جوڑے اور کہا، حضور اس کا کوئی حل تو ہوگا نا۔ اب درویش نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی اور بولے، ہاں حل ہے۔ اب یہ سننا تھا کہ وزیروں کے چہرے پہ بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہوئی نا بات، ہمیں اب وہ سراغ مل جائے گا جہاں سے بادشاہ سلامت کا معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے بزرگ نے کہا، بات یہ ہے کہ اس کو بولو سب سے پہلے مخلوق خدا کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کرے، اور اب تک جتنے لوگوں کی دل آزاری کی ہے
جتنے بے گناہوں کو سزا دی ہے اور جتنے گناہ گاروں کو رہا کر دی ہے اور جتنے بے گناہوں کو سرکاری شاہی قید خانے میں ڈالا ہوا ہے، ان سب کی داد رسی کرے، تلافی کرے۔ دوسرا قدم یہ ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد، کہ تہجد کے وقت اٹھ کر باوضو ہو کر نوافل پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دہاں سجدہ ریز ہو کر، گڑ گڑا کر، رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ یہ دو شرطیں اگر وہ کر دے گا پوری تو میں دعا کروں گا۔ وزراء جناب بھاگتے گئے واپس شاہی محل کی طرف، انہوں نے جا کے بادشاہ سلامت کو ساری رودات سنائی کہ جی یہ اس طرح سے بات چیت ہوئی ہے اور یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، بادشاہ سلامت نے ہر وہ کام کیا اور صدقے دل کے ساتھ کیا جو کچھ درویش نے بتایا تھا۔ اب جب درویش کو یہ خبر ہو گئی کہ بادشاہ سلامت نے ان دونوں اعمال پہ کارگر رہا ہے، ان دونوں کاموں کو کر گزرا ہے، تو پھر اللہ کے اس درویش نے باوضو ہو کر مصلی پہ کھڑا ہو کر کہا، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رب ذوالجلال ہے، تیرے کرم دا نہیں کوئی حد بننا، تو رحیم کریم رحمان سائیاں، او دی بیڑی طوفاناں چ ڈب دی نہیں، جدا تو ہوے نگہبان سائیاں۔ اے اللہ پاک، میں نے اس نافرمان بندے کو تیرے سامنے معافی مانگنے پر مجبور کر دی ہے، اب میری درخواست اور گزارش تم سے ہے کہ اب اسے معاف کر دیا جائے۔ اب ہوا کیا کہ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بادشاہ سلامت دن بدن، آج اور کل اور، فرق پڑتا گیا اور بادشاہ سلامت روح بصحت ہوئے بفضل خدا، اور اسی درویش کو کہ اپنے پاس بلانے کی بجائے خود چل کر گئے اس کے پاس اور عرض کیا، حضور ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، اور دوسرا میں آپ کو انعام دوں گا، جو آپ مجھ سے مانگیں گے میں وہ آپ کو دے دوں گا۔ درویش نے کہا، میرا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا ہے، جو زمین والوں پر رحم نہیں نہ کرتا، اللہ سونا اس پر رحم نہیں کرتا۔ اب آپ نے اہل زمین پر، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا شروع کر دیا، اللہ نے آپ پر رحم کر دیا۔ اور میری جو انعام رہی، انعام کی بات، تو میرا انعام یہ ہے کہ آپ جا کے تمام ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیں، اور جو ملک میں لگائے گئے ٹیکسز ہیں ان میں نرمی کر دیں، یہی میرا انعام ہے۔ بادشاہ سلامت نے بخوشی قبول کیا، واپس اپنے محل میں گیا اور فوری احکامات جاری کیے کہ اس درویش کی ان تجاویز پر فوراً عمل درآمد کیا جائے۔ تو یہ تھی جی آج کی کہانی جو میں نے آپ کی نظر کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کا عمل دخل اپنی جگہ، مگر جس بندے کے اپنے ذاتی اعمال دعا کے بھی قابل نہ ہوں، تو پھر کسی کی دعا یا دوا دینے سے اس پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا جب تک اسے اللہ معاف نہ کرے۔ تو اللہ سے استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اللہ ہر ایک کا حامی و ناصر ہو۔ اگلا سیگمنٹ ہے جی آج کے سوال کا۔
پچھلا سوال یہ تھا کہ BRB نہر کس دریا سے نکلتی ہے، اس دریا کا نام آپ نے بتانا تھا۔ اس کا نام ہے جی دریائے راوی۔ جی ہاں، آپ کا اپنا دریائے راوی، اس سے BRB نہر نکلتی ہے۔ اگلا سوال نوٹ فرما لیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت اللہ کے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل مبارک سے کل کتنے نبی دنیا میں تشریف لائے؟ جی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل مبارک سے کل کتنے نبی اس دنیا میں بھیجے گئے؟ اس سوال کا آپ نے جواب دینا ہے۔ اور آخر میں آپ کی خدمت میں آپ آج کا شعر عرض کیے دیتا۔ شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ دل دکھانے کے سوا جس کا ہنر کچھ بھی نہیں، دل دکھانے کے سوا جس کا ہنر کچھ بھی نہیں، میں نے اس شخص کو بھی سرتاج بنا رکھا ہے۔ یہ تھا آج کا شعر۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، مجھے دیں اجازت۔ اللہ وارث۔